جہاں یہ حکم دیا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم کہ تم پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، وہاں اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ہم زمین سے جو تمہارے لیے پیداوار نکالیں، جو نکالیں، جتنی نکالیں، ہر پیداوار، ہر جنس اور ہر کھیتی اور فصل میں سے تم ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ بہت سے لوگوں کو ان مسائل کا علم بھی نہیں، حالانکہ ان پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں۔ زمین سے جو بھی پیداوار نکلے، فصل نکلے، جنس نکلے، جتنی مقدار میں نکلے، اگر وہ زمین بارش کے پانی سے یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے تو اس میں سے عشر یعنی 100 میں سے 10% حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ پیداوار جو بھی ہو، گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، جس طرح کی پیداوار ہے، اور اگر زمین ایسی ہے جس کو ٹیوب ویل کے پانی کے ساتھ سیراب کیا گیا ہے، ٹیوب ویل کے پانی جس پر انسان خرچ کرتا ہے، تو اس میں سے نصف عشر یعنی 5% حصہ اللہ کے راستے میں دینا لازم اور ضروری ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کی زمینیں ہوں گی، لیکن کتنے لوگ عشر نکالتے ہیں؟ لوگوں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ، کسان لوگ روتے ہیں جی کہ بارشیں آ جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بھائی تم اللہ کے راستے میں عشر نکالو، اللہ کے راستے میں جو غریبوں کا حق ہے وہ نکالو۔ تو میرے مصطفیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، آقا نے فرمایا اللہ کی قسم، جب تم رب کے راستے میں خرچ کرو گے رب تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ اللہ کے رستوں میں خرچ کرو گے، اس صدقے کی برکت سے اللہ تمہاری فصل کو آفات سے محفوظ کر لے گا۔ تو اس کا عشر، نصف عشر یہ دینا لازم اور ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس سونا ہو، 7.5 تولے سونا، عورتوں کے زیورات پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ عورتیں زیورات بناتی ہیں بڑی خوشی سے، لیکن اس کی زکوٰۃ دینا بھی لازم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بچی ہے اور اس نے 2 سونے کے کڑے پہن رکھے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عرض کی حضور نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن ان سونے کے کنگنوں کے عوض رب تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ آگ کے کنگن؟ عرض کی حضور نہیں۔ تو فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ اور قرآن مجید واضح طور پہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، محبوب آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کس دن ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اس سونے کو، چاندی کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سونے کے ساتھ، گرم سونے کے ساتھ اس کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا، پشت کو داغ دیا جائے گا، پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ سونا چاندی جو تم اپنے لیے دنیا میں جمع کرتے رہے اور غریبوں کے حق کو نظر انداز کرتے رہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع شدہ سونے کا تم عذاب چکھو۔ تو سونے کی زکوٰۃ دینا اگر وہ 7.5 تولے ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، یہ لازم ہے۔ انسان کے پاس نقدی ہے، مال تجارت ہے، جمع شدہ مال ہے، یا کسی بھی جگہ اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے،
یا اس سے زائد ہے تو اب اس میں سے صرف 100 میں سے 2.5 روپے 100 میں سے 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں دینا لازم ہے۔ بتائیے جس رب نے 100 روپیہ دیا ہے کہ اس رب کے راستے میں ہم 2.5 نہیں نکال سکتے؟ اور اگر یہ نہیں نکالیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہی مال قیامت کے دن گنج اژدہے کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ محشر کے دن یہ مال بندے کے پیچھے بھاگے گا اور اس کو کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، کہاں مجھ سے بھاگتا ہے؟ تو پھر وہ اژدہا اس بندے کو، مالدار کو، جو تجوریاں بھرتا رہا پر غریب کی بھوک کا اس نے احساس نہ کیا، غریب کی بیماری کا اس نے احساس نہ کیا، تو فرمایا کہ وہ اژدہا اس کو پکڑ کے قیامت کے 50,000 سال کے دن میں مسلسل اس کو ڈنک مارتا رہے گا۔ ہے کسی میں اتنی بساط کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ تو حضرات محترم، اپنے مال میں سے خوشی خوشی زکوٰۃ نکالا کر، کم نہیں زیادہ نکالا کر۔ کچھ لوگ بڑا ٹائٹ حساب کر کے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت، حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، یبن آدم انفق علیک، فرمایا ابن آدم تو میرے راستے میں خرچ کر، میرے بندوں پہ خرچ کر، میں رب تجھ پہ خرچ کروں گا، اور اگر تو نے حساب کر کے میرے راستے میں خرچ کیا، میں رب بھی تجھے گن کر حساب کر کے دوں گا، اور اگر بے حساب خرچ کیا تو میں رب بھی تجھے بے حساب عطا فرماؤں گا۔ اپنی زکوٰۃ پوری نکالیں اور اس پر علماء سے رہنمائی حاصل کیا کریں۔ جب آپ کا سال مکمل ہو جائے، آپ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔